نحمده تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وقال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أو كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح وہ میری مائیں بہنیں جو یہ بیانات سن رہی ہیں اور آج سلسلے میں یہ ہمارے آتی رہتی ہیں، آج بھی انہوں نے بتایا حاضر ہوئی ہوئی ہیں، گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے بہت سارے پیغامات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک عام لوگ جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پیغام اپنے تجربے کی بنیاد پہ ایسی باتیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ہمارا تجربہ ہے، مجرب ہے، بڑا فائدہ ہے۔ اور ایک وہ بات جو ہم سب کا پیدا کرنے والے اللہ، جو اس کا کلام ہے، اس میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہوگی۔ جسے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ تم معمولی بات نہ سمجھو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ یہ ہماری توجہات یا ہمیں کچھ شروع سے ایسی تربیت نہیں کی گئی کہ بتایا جاتا ہو کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے کیا اسرار و رموز، کیا فائدے اور کیا ایسی باتیں، کیا اچھا ہوتا کہ شروع سے ہمارے بچپنے سے ہمیں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ بہرحال لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ایسے سلسلے آج بھی جاری ہیں، اور انہوں نے قرآن کی پکار کے نام سے، واقعی قرآن کی ایسی پکار ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ بھئی کس طرح سے تم دین پر عمل کرو کہ میں تم سے راضی اور خوش ہو جاؤں۔ تو اللہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں جل شانہ نے جو فرمایا ہے، پہلے اس کا تھوڑا مختصر سا ایک ترجمہ سمجھ لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ کسی ایمان والے وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کہ کسی ایمان والا مرد اور کوئی ایمان والی عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی بات کا حکم دے پھر اس کا کوئی اختیار باقی رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہہ دی اور جب اللہ جل شانہ نے کوئی حکم فرما دیا، بس بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی سوچ اور فکر کے، اپنی عقل اور طبیعت اور مزاج سے ہٹ کر بس اللہ کا حکم آ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بات پہ عمل کرنا ہو، یہ والا مزاج کے بس جہاں تک اپنی طبیعت چلتی ہے وہاں تک عمل کر لیتے ہیں، جہاں اپنے مزاج، عادت، طبیعت کے خلاف ہے تو ان آیات میں جل شانہ نے اس بات کی طرف بہت نشاندہی فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں پورے کے پورے دین میں داخل ہو۔ جو بہت سارے ایسے ان باتوں پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایسے مسائل آج ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج گھروں کے گھر اور معاشروں کے معاشرے اور سگے بہن بھائی، ماں باپ، بہن بھائی، ان کے اندر وہ خلوص، للہیت، محبت باقی نہیں رہتی۔ انہی کے اندر جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہو الد الخصام، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کے اندر سخت قسم کے ضدی لوگ ہوتے ہیں، اسے اردو میں ہم ضدی کہتے ہیں۔ بس جو اپنی طبیعت میں آ جائے وہ مان لیں، قرآن اور حدیث کا حکم
یا اپنے بڑوں کی طبیعت یا بڑوں کا حکم یا بڑوں کی ماننے کا جذبہ ختم ہو گیا. بس جو اپنے مزاج میں ہیں، جس کو وہ خود صحیح سمجھتے ہیں یا جو ان کی عقل صحیح کہتی ہے اس کو مانتے ہیں، چاہے ان کے سامنے ہم کتنے فضائل کتنی احادیث سامنے آ جائیں، طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہوتی. بس اپنی انا اور ضد کو لے کر چلتے ہیں. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ کے سامنے حدیث روایت کی میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف موجود ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ نفرت، سب سے زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، وہ لوگوں میں سے وہ ہے جس کی طبیعت کے اندر ضدی پن غالب ہو. جس طرح ایک طبیعت میں جھگڑالو پن غالب ہو، اپنی بات جو آ گئی بس وہ بات ماننی ہے جس پر طبیعت چل رہی ہے، جو اپنے مزاج میں آ رہے ہیں، جہاں اپنا فائدہ ہے. حلال اور حرام کی یا اللہ کے قانون کی بات ذہن میں نہ ہو کہ جو بات اپنی، چونکہ بھئی میں تو مولوی صاحب خاندان والوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اپنے دنیا کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے. جہاں رسم و رواج کی بات ہو، جہاں فیشن کی بات ہو، وہ اپنی بات پہ جم جائیں اور اسی بات پر جم جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کی باتیں دور ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے بڑے بڑے فسادات، بڑے بڑے نقصانات ایسے نظر آ رہے ہیں اور آتے ہیں کہ جس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اور بہت سی ایسی باتیں نظر آ جاتی ہیں، بڑے بڑے پھر سمجھانے کے باوجود ہمیں کئی جگہوں پر ایسی جگہوں میں سمجھانے کے لیے جانا پڑتا ہے، کبھی بیچ میں حل کرنا پڑتا ہے. وہ قرآن و حدیث کی واضح آیات ہم بتاتے ہیں انہیں کہ بھئی اس میں آپ کی غلطی ہے، اور بعض اوقات فتوے ہم لکھ کے دیتے ہیں. اتنا آدمی پھر گر جاتا ہے طبیعت کے اندر، بس اپنی مرضی کا فتویٰ ہو تو مان لیتے ہیں، جہاں ان کے خلاف بات جاتی ہے فتویٰ بھی نہیں مانتے. وہی تو بڑے بڑے مفتیوں نے لکھا، اور قرآن و حدیث کی آیات کے صراحتاً تعلیمات اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو میرے محترم دوستو، یہ جو طبیعت کے اندر ایک بہت بڑی آج ایک ہمارے ہاں ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کے اندر، چاہے وہ باپ ہے تو باپ، ماں ہے تو ماں، بیٹی ہے تو بیٹی، بس اپنی طبیعت میں جو بات پیدا ہو جائے اس پر فیصلہ کر لیں. اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو، نہیں مانیں. اپنی طبیعت کے بعد جو اپنا ٹائم ٹیبل بتا دیا، نہ وہ قرآن سے ثابت ہے، نہ کوئی حدیث میں اس کا حکم آیا ہے کہ اس سے ہم چاہتے ہیں کوئی بات ایک منٹ ادھر ادھر نہ ہو، اور جو اس کے خلاف بات آ جائے تو دل ماننے کو اس کے لیے تیار نہ ہو. یہ باتیں ایسی، اس کی وجہ سے نقصانات پیدا ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی بات پر جب مزاج کے خلاف بات پیدا ہوتی ہے، جب آدمی میں طبیعت میں یہ ضدی پن پیدا ہو جاتا ہے، تو اس طبیعت کے ضدی پن ہونے کی وجہ سے پھر وہ نقصانات آتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. صرف اتنی سی بات پر کہ بھئی اپنی ماں کے یہاں تم نہیں جاؤ گی بہن، صرف اتنی سی بات پر بہت سارے فتوے آتے ہیں. اکثر تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی اتنی بڑی بات ہو گئی، کس بات پہ طلاق دے دی تم نے؟ تو چونکہ ہم دارالفتہ میں ہوتے ہیں اکثر لوگ، تو بات چھوٹی سی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے صرف ضد کی وجہ سے. جی میں نے کہا تھا نہیں جانا تو تم ماں کے یہاں گئیں کیوں؟ صرف اتنی بات کی وجہ سے جی میں نے طلاق دے دی. میں نے کہا تھا تم 11 بجے گھر میں داخل ہونا، تم دیر سے چلے شادی میں تھی، کہیں تھی، آئی کیوں 11:30 بجے؟ اتنا ناراض تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نمازوں پر ایسی بات نہیں کہ بھئی نماز چھوڑ گیا تو اتنا بڑا نقصان ہو. ایسی باتوں کی وجہ سے پھر گھر کے گھر برباد ہو گئے. سب لوگ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھئی تسویہ کرو، بھائی بہنیں، وراثت کئی جگہ تقسیم نہیں ہو رہی. وراثت کے مسائل ہیں، وہ چاہے تکلیف میں رہ رہے ہیں، مشقت میں رہ رہے ہیں، صرف نہیں جی میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نہ کوئی قائل کر سکتے ہیں، نہ کوئی بات بتاتے ہیں. اسی لیے یہ طبیعت کے اندر سے بات نکالنے کی ضرورت ہے. اور اللہ جل شانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ضد کی عادت بہت خراب عادت ہے. عمومی طور پر ہم لوگ بچوں کو ضدی سمجھتے ہیں کہ جی بچے ضدی ہو گئے، ضد کرتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ بڑوں نے اپنے آپ کو ضد بچوں سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن ضدی پن چھوڑ. اس لیے اپنی طبیعت کے اندر ماننے کا جذبہ پیدا کرنا یہ ایک مشکل کام ہے کہ جو بات ہوگی ابھی ہمیں تو دوسرے کی ماننی آ جائے.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایسی اپنی طبیعت، عادت، مزاج، سوچ، جیسے کہ اللہ کا حکم، قرآن کی بات آ گئی، کوئی اللہ کے نبی کی بات آ گئی تو فوراً اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا لیا، اپنی حیثیت کوئی نہیں رہی۔ ہماری اگر کسی آدمی سے لڑائی ہے کہ ہم حدیث بتائیں کہ بھئی قطع تعلق کرنے والے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو کون لوگ ہیں جو فوراً لڑائی جھگڑا ختم کر کے معافی مانگ لیں، پاؤں میں پڑ جائیں؟ کون لوگ ہیں جو ہم کہیں بھئی غصہ بہت ہے، فوراً غصہ ختم کر دیں؟ بس اس لیے کہ وہ اپنی طبیعت میں ضدی پن غالب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے، پتہ چلا وہ آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے خادم اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھئی وہ، فرمایا حضرت عمر تو آرام فرما رہے ہیں۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو اخلاق سے کیا فائدہ اٹھایا ہے، کیسے آدمی ہے؟ کہا جی بہت اعلیٰ اور زبردست صفات والے آدمی ہیں، جب کبھی غصہ آ جاتا ہے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے اور مجھے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، بس میں ایک اندر سے ایک رعب ہے، اور باقی تو اخلاق اور نماز اور تہجد کے بڑے فضائل بیان کیے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، مجھے پتہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا وقافاً، اور وہ اللہ کی کتاب کو بہت عمل کرنے والے ہیں۔ جب یہ تو بہت آسان بات ہے، جب بھی غصہ ہے، بس جب بھی کوئی ایسی بات ہو تمہیں لگے کوئی بات ایسی ہو رہی ہے تو اللہ کا نام، اللہ کا ذکر یاد کر دو، بس اتنا کہہ دو اللہ سے ڈرو۔ اچھا، تو کسی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر غصے کا اظہار کیا تو ان کے خادم، ہم تو اپنی بیوی پر غصہ ہوتا چپ نہیں ہوتے ہیں نا، جب تک لوگوں سے 2-3 طلاقیں نہ نکلے خاموش ہی نہیں ہوتے، غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا۔ آگ لگتی ہے تو وہ بجھتی ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ وہی نمازی، وہی پرہیزگار، پہلی صف کے حج عمرہ کرنے والے ہیں، جب تک وہ کہتے ہیں وہ آگ ٹھنڈی نہ ہو، بھڑاس نہ نکالنے دل کی۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا تھا بات کرنے کے لیے، کہ تاکہ تنبیہ کے لیے، فرمایا اتق اللہ، صرف ان کی زبان سے اتنا نہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ کہتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تم نے اس ذات کا مجھے اس وقت یاد دلا دیا، یہ بتاؤ جب میں نے تجھے معاف کیا، تجھے آزاد کیا، اگر غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دے۔ ایسی عادت مزاج ہمیں تو جس چیز سے مطلب کسی سے ہم نہیں کہتے ہمارے گھر میں داخل ہو، کتنے لوگ ایسے ہیں ہم نے بنایا وہ بھی بیوی سے کہتے ہیں تمہارے یہ چاچا گھر میں داخل نہ ہو، تمہارے بھائی نہ، کسی اور وجہ سے ہماری کوئی کاروباری ان سے لڑائی ہو گئی تھی 20 سال پہلے، اور 20 سال کے بعد ابھی تک ہمارے دل میں وہ کبر اور وہ تشدد اور وہ بغض اور وہ حسد اور وہ کینہ کے جراثیم ختم نہیں ہوتے۔ نمازیں آپ پوری رات تہجد پڑھوا لیں اور پوری رات قرآن پڑھوا لیں، لیکن وہ ضد اپنی طبیعت، جہاں اللہ کے حکم کی بات، حکم تو یہ تھا کہ مان جاتے، جیسے ہی شب برات آتی یا کوئی شب قدر آتی تو فوراً پاؤں میں پڑھ کے معافی مانگ لیتے، اور پتہ چلتا کوئی حدیث معلوم نظر آتی، اچھا بھائی یہ گناہ مجھ میں ہے، کہ مثلا ایک آدمی کو گالی دینے کی عادت یا کوئی ایسی بات، تو پتہ چلا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، کہ بھائی کسی کو گالی دینا یہ تو فسق کا کام ہے۔ تو اس وقت کے بعد سے منہ سے گالی نکلے نہیں، کیوں نکلے؟ حضور نے کہا ہے اس آدمی کو جو گالی دے میں اس کے فاسق ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ یعنی یہ باتیں ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ضد کی وجہ سے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ہاں کہاں کوئی بات ہوتی، چاہے ایسا کرو بھائی کسی کو ہمارا تمہارا ہے، کسی کو ثالث مقرر کر لو، جو شریعت کہے گی مان لیں گے۔ آج ہم کتنی جگہوں پر سچ بات ہے لوگ ثالث بناتے ہیں، فیصل بناتے ہیں، لیکن جہاں فیصلہ اپنے خلاف جاتا ہے بس اس وقت پتہ چلے گا کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ جہاں اپنی مرضی کا فیصلہ آ گیا تھا کہ بہت اچھا، جہاں مرضی کے خلاف بات ہوئی تو قرآن و حدیث پہ ہم بتا رہے ہیں، اس کے باوجود جی وہ میں نہیں مانتا بس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی، تو توسیع ہونے کے لیے اسے توسیع کرنی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر بیچ میں آ گیا نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اپنا گھر مجھے بیچ دو، میں داخل کرتا ہوں، یا مجھے دے دو۔ بھائی میں تو نہیں دیتا ہوں، میرا گھر ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو مجھے تم ہبہ کر دو، یہ بھی نہیں کرتا ہوں۔
کہا بھائی یہ کیسے کام ہوگا؟ کہا اچھا ایسا کرو، کسی کو ثالث مقرر کرتے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اور ساکی صحابی کو مقرر کیا۔ تو جیسے ہی مقرر کیا تو دونوں کی باتیں سنی، باتیں سننے کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح کا واقعہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، اور وہ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، تو جیسے ہی گھر لے لیا بغیر مالک کی اجازت کے، تو جیسے ہی رات کو دیوار کھڑی کرتے صبح آتے تو گر جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی بھیجی کہ جب تک مالک کی اجازت سے یہ نہیں لوگے اور نہیں دوگے اس وقت تک تمہاری یہ تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ بیت المقدس کی تعمیر تھی، اللہ کے گھر کی تعمیر تھی، ان کا بغیر اجازت کے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر کہا اچھا، تو پھر یہ فیصلہ دیا، مالک کو راضی کیا گیا، پھر جا کر تعمیر صحیح ہوئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً ارشاد فرمایا میں اپنی بات سے، جیسا تم نے فیصلہ کیا، عمر اپنی بات سے پیچھے ہٹتا ہے، تمہارا فیصلہ قبول کرتا۔ یہ مزاج ہونا چاہیے۔ ہمارے مزاج اتنے ضدی، اڑیل اور بات پہ جمنے کے ہیں، چاہے وہ 12 سال کا بیٹا ہو، چاہے 20 سال کی بیٹی ہو، چاہے وہ 40 سال کا باپ ہو۔ اب ہم کہتے ہیں میری چلنی چاہیے، اپنی انا کو کہتے ہیں، ضدی پن ہو جانا طبیعت میں، میں نہیں مانتا بھائی، سارے گھر والے ایک طرف، کئی جگہوں پر ایک صاحب ابھی مکان بیچ رہے تھے، تو سارے گھر میں 19 افراد ہیں، خاندان کے بھائی بہن کی، سب ایک طرف، ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں نہیں بیچتا ہوں، بس بھائی کیوں نہیں بیچتے؟ بس میرا دل نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ سے پورے 18 افراد کو نہ ماننا، پھر وہ کہتے ہیں جی میں بہت نرم دل آدمی ہوں۔ بہت سی جگہوں میں یہ کیا نرم دل ہوا کہ اپنی بات سے اڑنا، جم جانا، کتنے نقصانات ہوتے ہیں اس سے، اور بہت سارے احکامات ہوتے ہیں۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ ایسے کوئی کبھی ایسی بات پیش آ جائے جس میں کوئی اختلاف یا نزاع ہو، تو علماء، اہل اللہ، صلحات، قیام، مفتی حضرات الحمدللہ ہمارے یہاں موجود ہیں، ان کے پاس جا کر اچھا بھائی دارالفتہ چلتے ہیں، وہاں جا کر مسئلہ حل کرا لیتے ہیں۔ دوسری چیزوں کی ضرورت، لیکن یہ بات اس کے لیے جو مانے، اور جو نہ مانے تو پھر تو مشکل کام ہے۔ ہم تو صرف تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے بڑے، تو کہتے ہیں بھائی میں بھی گھر کا بڑا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی خلافت کے امیر المومنین، وہ اس بات پر کوئی بات کہتا کہ یہ ایسی بات ہے، وہ جو عورت کا مشہور واقعہ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنا زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے، تو اس عورت نے کہا امیر المومنین قرآن میں تو ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اللہ نے ایک چیز کی اجازت دی ہے۔ فرمایا ہاں تو اسی وقت ٹھیک ہے، بات مان لی، اچھا بھائی میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں۔ ہمارے میں یہاں تو کسی کو سمجھانا، اور قرآن و حدیث کے گھنٹوں بیان ہونے کے باوجود کتنے کم لوگ ہیں جو جا کر کہتے ہیں اچھا بھائی میں نے بات آج سن کر آیا ہوں، آج امام صاحب نے جمعے میں یہ بیان کیا تھا، مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا تھا، فوراً رجوع کر اپنی بات پر جمے رہتے ہیں۔ اور صحابہ اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ یہ طبیعتیں ہماری جو ہو گئی ہیں کہ گھروں کے گھر، سچ بات ہے، اس وجہ سے ایک آج دنیا میں وہ نفرت کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور وہ جہنم کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ حیران اور پریشان ہے کہ سگے بھائی بہن ایسے دست و گریباں ہیں، صرف اس ضدی اور اڑیل پن کی طبیعت کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دین میں داخل ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل۔ ہمارے تو جو چیزیں طبیعت کے خلاف ہیں، عادت کے خلاف ہیں، مزاج کے خلاف ہیں، سوچ کے خلاف ہیں، تو بس ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں ماننی نہیں ہے، ہمیں تو دیکھنا یہ چاہیے شریعت کے خلاف ہے یا نہیں۔ ان باتوں کو اپنے دل کو منانا پڑتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب وہاں پر مسجد نبوی میں وہ حضرت عمر گزرے تو بارش آ رہی، اوپر سے اس میں پانی کا پانی بہہ کر مسجد نبوی میں آ گیا۔ مسجد نبوی میں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی پانی، کہا کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پانی ہے، مسجد میں آ رہے ہیں، اچھا بھائی اسے نکال دو۔ حضرت عمر نے کہا نکال دیا۔
جیسے ہی نکالا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت گھر پہ نہیں تھی. فرمایا کہ امیر المومنین یہ آپ نے نکلوایا؟ فرمایا ہاں. فرمایا پانی مسجد میں آ رہا تھا تو میں نے کہا ان لوگوں نے بتایا اس کا علاج یہ ہے، میں نے کہہ دیا. فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پرنالے کے لگانے کی اجازت حاصل کی تھی. فرمایا تم نے اجازت لی تھی؟ میرے علم میں نہیں تھی. صحیح کہتے ہو، فوراً یہ لگاؤ. اب لگانے کے لیے اس وقت سیڑھی نہیں تھی، اوپر لگانا تھا. کہا کوئی بات نہیں، عمر کی پیٹھ حاضر ہے، میری کمر پہ اللہ کی قسم عباس تمہیں میں قسم دیتا ہوں، کھڑے ہو اور جا کر اس نالے کو لگاؤ. جس بات کو اللہ کا نبی کہے عمر اسے ختم نہیں کر سکتا. ہمیں تو کتنی احادیث معلوم ہوتی ہیں کہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. پھر بھی پتہ کہ بہوؤں پر زیادتی کرنا، ان پر چیخنا چلانا، کس کو ایذا دینا، تکلیف طعن و تشنیع کرنا، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، ایسی باتیں کہنا. پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان، ایمان والا بھی ہو اور تانے بھی دے تو یہ ہو نہیں سکتا. تو کیا ہمارے گھروں میں کام ہو رہے ہیں؟ کیا ساس نندوں کے اور بہوؤں اور ساسوں کیا کیا جھگڑے ہو رہے ہیں؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بھئی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ طبیعت کے موافق کام کرنا تو بہت آسان ہے. بھائی نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے پڑھ لی، روزہ رکھ رہے. اس لیے مفتی عثمانی صاحب متضلع فرماتے ہیں کہ عبادت آج ہماری شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا نام. کس وقت کیا حکم ہے کہ ایک ہی ماں بیمار پڑی ہے، تیمارداری والا کوئی نہیں ہے اور پتہ ہے جاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا، باپ ہے اس کو خدمت کی ضرورت ہے اور کچھ نہ اس وقت جا کر بھئی مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تو ذرا مفتیوں سے پوچھ لیں اس کی کتنی اجازت، جب کہ کوئی اور موجود نہ ہو. تو آپ نے اپنا شوق پورا کیا ہے، عبادت پوری نہیں کی. ہم وہاں تک چلتے ہیں، پتہ چلا بھئی مزاج اور عادت کے خلاف ہے تو شریعت پتہ بھی ہے شریعت کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی بھئی فیشن پورے ہو رہے ہیں. ہم اس لیے کہ طبیعت میں ضدی پن ہے، ماننے کا جذبہ نہیں ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے یہاں جو بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، بڑے سے بڑے کام. ایک صحابی نے کہا طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی آپ سے محبت کرتا ہوں، جو حکم دے. نے فرمایا جو حکم دے گا کرو گے؟ اللہ کے نبی کروں گا. فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آؤ. یہ اٹھ کے اور دوڑ پڑے. حضور نے کہا بلاؤ اسے بلا کے لاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی میں رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں. لیکن تیار ہو گئے، چل پڑے. ہمیں تو پتہ ہو کہ یہ چیز ناجائز ہے، اس میں نفع ہے. کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ صاحب اس سے کوئی، ہم کہتے ہیں بھئی ناجائز ہے، حرام ہے، صاحب اس میں کوئی صورت نہیں نکل سکتی، یہ کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ طبیعت ماننے پر آمادہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والے مرد عورت کے لیے کس بات کی اجازت نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشہور کہ بغیر وہ جو اکثر ان کی رومیوں سے لڑائی ہوتی رہی اور بہت سارا جو معاہدہ تھا کہ ہم تم سے لڑائی جنگ نہیں کریں گے، معاہدہ ختم ہو گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر اطلاع کے بس حملہ کر دیا. تو ظاہر ہے وہ سب چیزیں حاصل ہو گئیں. یہ بات پتہ چلی عمر رضی اللہ عنہ کو تو فرمایا خط لکھ کے واپس کرو کہ بغیر اطلاع کے حملہ کیوں کیا، زمینیں لے لیں. آج کل کی طرح کوئی فیس بک اور ای میل نیٹ کا زمانہ تو تھا نہیں. ظاہر اتنے دور مدینہ تک اطلاع پہنچی، پھر وہاں سے آدمی پہنچے، وہ دور سے صحابی دوڑتے ہوئے آ رہے وفان لا غدر، وفان لا غدر، کہ بھئی اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ فرمایا جتنا تم نے لیا ہے ان سے کو ان کی ساری زمینیں واپس کرو، جتنا مال ہے سب واپس کرو. یہودی کہنے لگے ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم نے لیا ہوا چھینا ہوا مال؟ کہ ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، ہمیں تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. وہ سارا لی ہوئی زمینیں مال جو تھی ایک ایک آنے پائی کا حساب لگا کے واپس کی. اس لیے کہ اپنی طبیعت پہ نہیں چلتے تھے ہماری طرح، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، اللہ کے حکم پہ چلتے تھے. آج تو جو چیز فیشن ہے، جو چیز مزاج ہے، ہم کتنے حکم ایسے ہیں جو توڑ دیتے ہیں. بعد میں بھی پتہ چلا کئی جگہوں پر کئی لوگوں کے حکم بھئی یہ ایسی غلطی ہو گئی ہے تو فوراً جو کہ شریعت کیا کہتی ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو طاعون کا مشہور ایک وہ بیماری پیش آ گئی تھی، کئی صحابہ رضی اللہ اجمعین اس میں شہید بھی ہو گئے، تو ایک جگہ جانا تھا، تو اب تھا کہ طاعون کے لیے جائیں تو وہاں اس بیماری میں جائیں، آگے جائیں یا نہ جائیں؟ کہا بھائی کوئی بات نہیں، جو ہے وہ ہونا ہے وہ ہوگا، چل پڑے۔ تو اچانک ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کر دی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ جس جگہ طاعون کی بیماری ہو وہاں نہ جاؤ، ہو تو نکلو نہیں۔ تو میں نے فرمایا بس فیصلہ ہو گیا، فوراً کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، اللہ کے حکم پر نبی پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں تو کوئی بات اتنی ہم بات پر اڑ جاتے ہیں، ضد کرتے ہیں اور حیثیت کرتے، کسی جس آدمی سے نفرت بیٹھ گئی بس وہ ایسی بیٹھی ہے، بغض کینہ 50 سال میں بھی وہ دھبا صاف نہیں ہو رہا۔ اس لیے ہمیں یہ باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی طبیعت کو ایسی معاملہ لے کر آنا ہے اور ایسی طبیعت پیدا کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری طبیعت کے اندر ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اپنی طبیعت سے یہ ضد پنا پہ گھر میں رہ کر کوئی بات ہے، کبھی یہ سنتے تھے کہ یہ تو سنتے تھے ہم کہ اس بات کی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے کہ بھئی پارٹنرز میں جھگڑا ہو رہا ہے، اچھا پڑوسیوں میں جھگڑا ہے۔ اب تو ایک گھر میں رہ کر ماں بیٹی کی بات چیت بند، وہ ضد کی وجہ سے باپ اور بیٹے نہیں بول رہے، وہ چونکہ طبیعت میں ضدی پن اتنا غالب آ گیا۔ میرے محترم دوستوں، لہذا ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم تو صاف ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ باوجود ہم تو ناحق ہوتے ہوئے اس پر جمتے ہیں۔ شریعت تو تعلیم یہ کہہ رہی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے غصہ اپنا وہ جھگڑا چھوڑ دے، من ترک المیراء وهو موقن، جو حق پر ہے تو میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں جنت کے اطراف میں گھر لینے کا۔ یعنی حق پر ہوتے ہوئے، ہم ناحق پر ہوتے ہوئے ڈٹ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تکبر کسے کہتے ہیں؟ تو کیا اس کا نام ہے کہ متکبر آدمی ہم کس کو کہیں؟ جو بات پر جو اچھے کپڑے پہنتا ہو، گاڑی اچھی ہو اور چیزیں اچھی ہوں، تو یہ تو ہر آدمی پسند کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تکبر نام ہے بطر الحق وغمط الناس، بات پر تکبر اس کے نام نہیں جو 1 لاکھ کا جوڑا پہنے، جو 10-50 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھے، نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تکبر اس کا نام ہے کہ حق بات آنے کے باوجود اس کے سامنے ڈٹے رہنا، اس کے خلاف چلنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کو تو ہم تکبر کہتے ہیں بڑے آرام سے، متکبر کہتے ہیں، یہ آدمی بڑا متکبر ہے، یہ آدمی بہت تکبر کرنے والا ہے، اور اس آدمی یہ کرتا ہے۔ اس کو جو خود ضد پر جمتا ہو، جو بات نہ مانتا ہو، اسے کہنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اما نوالہ نے ہمیں یہ تربیت فرمائی۔ صحابہ کرام اجمعین کا تو سب کا یہ حال تھا۔ ایک دفعہ حضرت اقرا بن حابس اور عیینہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کسی جائیداد کے بات آئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زمین لکھ کر ان کو دے دی دونوں کو۔ اب دونوں کو زمین لکھ کے دی، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہا جی ہمیں زمین لکھ دی ہے۔ فرمایا تمہیں دے دی ہے؟ فوراً جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد اللہ کے نبی کے خلیفہ آپ نے ان کو دی ہے؟ فرمایا ہاں بھائی زمین میں نے لکھ کے دی ہے۔ فرمایا یہ لوگ تو اس کے اہل نہیں ہیں۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہ ہماری طرح ہوتے بات پر جمتے، بھائی خلیفہ میں ہوں تم ہو، تمہاری چلے گی میری چلے گی۔ یہاں تو اس بات پہ لوگ آج کل جھگڑا ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں گھر کا بڑا میں ہوں تم ہو، اور دادا میں ہوں تم ہو۔ بھائی تو حق بات تو بچہ بھی بول سکتا ہے، ہم تو حق بات سننے کو تیار نہیں ہیں چونکہ ضدی لوگ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا ارے عمر میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں اس خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہوں، میرے جیسے آدمی کو بناؤں گے تو ایسے ہی ہوگا، جیسا تم کہتے ہو فوراً بات مان لی۔ ہم تو ایک صرف اس بات پر ضدی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بھئی وہ کہتے ہیں سبزی کچی ہے، وہ کہتے ہیں پکی ہے، کہتے نہیں تم فروٹ صحیح نہیں لائے، اسی پر گھنٹوں بحث ہوتی ہے کہ بھئی آپ تو غلط لے آئے، بیوی کہتے نہیں جب صحیح لائے، نہیں میں تو صحیح لایا تھا، نہیں تمہارے گوشت خراب لائے تھے اس لیے سالن خراب پکا، وہ کہتے نہیں جی تمہارا گوشت خراب تھا اس لیے یہ ہوا، وہ تم نے اسی پر گھنٹوں بحث ہو رہی۔ تو اس گھر میں محبت ہوگی یا نفرت ہوگی؟ بھئی اسی تھوڑی تھوڑی باتوں کی وجہ سے پوری راتیں برباد ہو رہی ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں درخواست یہ ہے کہ ہمیں گھر کو اس طرح کی جنت بنانی ہے،
ہمیں بات ماننا آ جائے، چھوٹا بننا آ جائے، ہمیں دبنا آ جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے یہاں سارے قصے بھرے پڑے اس اتنی. یہ نہیں کہ وہ صرف نماز میں ہی حالت ہے، یہ نہیں کہ وہ صرف تہجد ہی اچھی پڑھتے تھے، یہ نہیں وہ صرف قرآن ہی اچھے تھے، وہ ان معاملات میں بھی تھی. اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے امانات کی گواہی میں دیتا ہوں. والذین هم بشہاداتهم قائمون. بات پر جمتے نہیں تھے، اڑتے نہیں تھے، ضد نہیں کرتے تھے. کئی لوگوں کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ بھائی رشتہ وہاں نہیں کرنا، وہ اسی بات پر جمنے کی وجہ سے وہی کتنے نقصانات ہو گئے. میرے محترم دوستوں، اس طرح یہ تو میں نے ایک دو مثالیں ہیں، ہر چیز میں ہم غور کریں. اگر وہ چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی تعلیمات نہیں ہے، تو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جانا کوئی عیب کی بات نہیں، اس میں کوئی ناک نہیں کٹے گی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خود ثابت ہے، احد کے موقع پر آپ کی اپنی طبیعت کہ آپ نے کہا جی باہر جا کر احد سے باہر جب احد کا میدان ہوا تو آپ کی بڑے کبار صحابہ کی رائے تھی کہ اندر رہ کے دفاع کرنا ہے. وہ نوجوانوں نے کہا جی باہر جا کر لڑیں گے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں. تو بات پہ میں نہیں کہتے میں نبی ہوں میری بات ماننا. فرمایا اللہ فوراً بات مان لی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعہ باہر نکلے، دیکھا لوگ صحابہ درختوں کے پتے کاٹ رہے ہیں. حضور نے کہا بھائی کیوں کاٹ رہے ہو، کیا اس کا فائدہ؟ یہ کہنے کی وجہ سے چھوڑ دی. اور صحابہ نے بھی کوئی ضد نہیں، انہوں نے بھی مان لی. جب حضور نے تھوڑے دنوں بعد دیکھا تو اس میں فصل میں کمی آ گئی. تو حضور نے فرمایا بھائی کیوں؟ اللہ کے نبی آپ نے منع فرمایا تھا تو ہم تو رک گئے. فرمایا نہیں بھائی یہ کوئی حکم نہیں تھا، میں نے اپنی طبیعت کی وجہ سے کہا. کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے تو کوئی غلطی ہو جائے تو لوگ ہم سے پوچھنے آتے ہیں سب کس طرح کوئی ایسی بات بتائیں کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ ہماری بے عزتی بھی نہ اور غلطی بھی نہ ہو جائے. اگر بہت کوئی ایسا ملتا ہے تو ایسے کم ہوتے ہیں، ویسے وہ مانتے ہی نہیں غلطی اپنی. ٹھیک ہے بھائی ایسے ہی چلنے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھائی، اور وہ نبی اکرم شفیع اعظم اور کتنے آپ اللہ کے نبی. نماز کے بعد صحابی نے اللہ کے نبی کوئی سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ایسا ہی ہے. اللہ کے نبی ایسی ہی ہے غلط رکعتوں میں. تو حضور نے بات پہ یہ نہیں کہا نہیں میں نے صحیح پڑھی ہے، کوئی ایسی بات، فوراً کہا اچھا بھائی نماز پڑھو. یہ تربیت کی گئی ہے ہماری، کوئی ہمیں سکھایا گیا ہے. یہاں تو کسی کو آج سمجھانا بہت ایک مشکل ترین کام ہے. کسی کی بات سے ہم چاہے صلح کے لیے جاتے ہیں، باقی لوگ مجھ سے اگر پوچھیں بھائی مشکل ترین کام کیا ہے، میں کسی بات پر کسی نے کوئی فیصلہ کر لیا اس کو فیصلے سے ہٹانا مشکل ترین کام، چاہے وہ کتنا نقصان دہ ہو. 3 سال ہوگا نظر بھی آ رہا ہے، بس اسے اس کی بات سے پیچھے ہٹوانا. بس جو اپنے دل میں بٹھا لیا، اپنے طور سے فیصلہ کر لیا، اس پر اتنے جم گئے. جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے جو اللہ کا حکم ہے وہیں پر پاؤں رک گئے، وہیں پر اپنے آپ کو. شراب کا حکم ہے اور اتنا زبردست سارا مال کہ اس کی وجہ سے اتنا مال کہ سوچ نہیں سکتے، اونٹوں پر شراب کہ اللہ کا حکم آ گیا، بس وہیں پر حکم، یہ نہیں کوئی بات پوچھی. میرے محترم دوستوں، لہذا طبیعت کے اندر یہ پھر اسے کہتے ہیں کہ غصہ ہے اور بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے، ایسی کوئی بات نہیں. بس طبیعت ماننے پر آمادہ نہیں ہوتی. کسی کی ماننی آئی نہیں، ہمیں ماننا آ جائے اپنی باتوں کے اندر کوئی بات نہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی واقعات اس بارے میں گھر میں گئے ہیں، گھر میں مشورہ ہوا، اللہ کے نبی حضور نے فرمایا ایسا کر لو. ہم تو بھائی نہیں اپنی بات چلائیں گے، اس پر اڑ جاتے ہیں. تو یہ ضد ایک ایسی بیماری ہے اور اتنا ایک ہمارے ہاں جراثیم کی شدت اختیار کر گئی ہے کہ جو بڑے بڑے خوبصورت گھر باہر سے نظر آئیں گے، آپ گھر والوں کے اندر پوچھیں گے تو وہاں پر سوائے غم، دکھ اور پریشانیوں کے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. سگے بھائی بہن، سگی ماں بیٹیاں باوجود ایک گھر میں رہ کے اتنے فاصلے ہو گئے ہیں جو شاید آسمان و زمین کے فاصلے کم ہوں گے، ان کی دوریوں کے فاصلے زیادہ ہیں، صرف ایک اس بیماری کی وجہ سے. اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر ہمیں تو یہ بات نظر آتی ہے، کوئی ایسی جو کہا جس بات پر کسی صاحب، اتنا آسان کام تھا، جس صحابی کو کہیں
معزول کر دے تم امیر نہیں ہو، کوئی اس کے خلاف بات نہیں، کوئی سازش نہیں، جیسا چاہا حکم دے دیا. تو بھائی کم سے کم ہمارے اندر بھی یہ بات پیدا، منوانا کمال نہیں ہے. مولانا صاحب نے لکھا ہے ماننا کمال ہے، منوانا کمال نہیں ہے، ماننا کمال ہے. اس لیے ہمارے بہت سے بڑوں نے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت میں آپ کو تفصیل بتاتا، کہہ رکھا تھا مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہ کوئی بات سنت کے خلاف دیکھو تو مجھے بتا دینا، کوئی بات ایسی دیکھو. ایک دفعہ آ کر کوئی ایسی بات پیش آ گئی، کسی نے کہا جی اس نے ایسی بات کی ہے، تو فوراً ان کو تنبیہ کی. تو اس نے آ کر کہا کہ جی آپ نے جو ہے وہ بغیر تحقیق کے کرتے ہوئے ایسی بات کر دی، تحقیق کر لیتے. فرمایا ہاں مجھ سے یہ خلاف واقعہ بات پیش آئی ہے، فوراً اپنی غلطی مان لے. تو میرے محترم دوستوں، اس بات کی کم سے کم ہم آئیں تو ہمیں کوئی فائدہ ہو، یعنی صرف بیان سن کر ہم چلے جائیں. کم سے کم ہم تو یہ نیت کریں کہ ہمیں اپنے اندر اس بات کو لا کر ہمیں پیدا کرنی ہے، اپنے اندر اس بات کو ڈالنا ہے کہ جو بات ہمیں شریعت کا کوئی حکم پتہ چلے، کوئی بتائے یہ حدیث ہے، چبھی مضبوط حدیث ہے، پکی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ نے اس سے منع فرمایا، چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو، ساری دنیا کے آپ سب سے خوبصورت لگ رہے ہیں اس کام کو کر کے، ہم کہہ نہیں اللہ کے نبی نے مجھے منع فرمایا ہے، میں سب سے زیادہ اگر اس کام کو کر لوں گا تو مجھ سے بڑا بدصورت کوئی نہیں ہوگا. یہ بات پیدا ہو جائے، لوگ کہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، یعنی میری خوبصورتی کا کمال تو جب ہوگا جب اللہ کے نبی کہیں گے آپ خوبصورت لگ رہے ہیں. اور اگر ساری دنیا کہہ رہی ہے بڑے میں بہت شاندار میک اپ ہوا، ایسا کر رہے بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، لیکن جس بات پر اللہ رسول نے منع کیا ہے، مثلا بھئی بال کٹوانے کو عورتوں کے، کسی اور بات پر لوگ کہ آپ کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، عمر 20 سال کم ہو جائے، کہہ رہی ہیں جس وقت اللہ اور اس کے رسول نے غصے سے دیکھ لیا تو مجھ سے بڑی بدنصیب عورت کوئی نہ ہو. یہ مزاج بن جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے ان باتوں کی طرف بھائی رجوع کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا سیکھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اس سے جا کے معافی مانگ لے، اگر تمہاری عزت میں کوئی کمی آئے گی نا قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. اللہ تعالیٰ بھائی سب کو کہنے سننے سے کروڑوں گنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے. درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا رب ذی الجلال والاکرام. اے اللہ ہماری طبیعتوں کے اندر سے یا اللہ سختیوں کو دور فرما، یا اللہ نرمیاں پیدا فرما. یا اللہ کوئی جب بھی آج کے بعد سے کوئی آپ کا حکم، آپ کے نبی کا حکم کوئی سامنے نظر آئے تو بغیر چوں چرا کے اللہ موت تک اس پر عمل کریں، ایسا مضبوط ایمان عطا فرما. یا اللہ آج تک کتنی غلطیاں ایسی ہوئی جس میں اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنے اڑیل پن کی وجہ سے، ضدی پن کی وجہ سے، باوجود ہم نانا دادا بن گئے، بڑی عمر کے ہو گئے، سفید بال ہو گئے، لیکن اپنی بات پر جم جاتے ہیں. اے اللہ ہماری اس ضدی پن کی طبیعت کو نرمی پن سے تبدیل فرما. یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح منع فرمائے، ایک دم غصے میں آ کے بھڑک جائیں، آپے سے بے آپے ہو جائیں، ایک دم کچھ ہمیں پتہ ہی نہ چلے. یا اللہ ہماری اس کیفیت کو ختم فرما. اے رب کریم، اے اللہ ہمارے اندر یا اللہ آپ کے حکم اور آپ کے نبی کے طریقے پر یا اللہ مرنے مٹنے کا جذبہ پیدا فرما دے. اے رب کریم، اے اللہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہماری آج تک ہماری اس بات کی وجہ سے، ضدی پن اڑیل کی وجہ سے ہمارے گھر والوں کو اور لوگوں کو جو ہم نے تکلیف پہنچائی یا اللہ زیادتیاں کی، ایسے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہماری ساری دعاؤں کو انتہائی مقبول اور منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وامتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا www.darsulquran.com